اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بہت خوبصورت واقعے کے بارے میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناؤں گا، جس کو سن کر انشاءاللہ آپ کو اس سے سبق بھی ملے گا، اور اس سے آپ کی بہت سی کنفیوژن دور ہو جائے گی۔ یہ واقعہ ہے مکی کی خود پسندی کا واقعہ۔ مکی، ایک چھوٹی سی مکی جس کو اردو میں مکی ہی بولتے ہیں۔ اچھا، ایک جگہ ایک گدھے نے پیشاب کیا۔ اس کی مقدار اس قدر زیادہ تھی کہ گھاس کے تنکے اس کے بہاؤ کے زد میں بہنے لگے۔ ایک مکھی ایک تنکے پر بیٹھ گئی اور گدھے کے بہتے ہوئے پیشاب پر سفر کرنے لگی۔ اس نے محسوس کیا کہ گویا میں دریا میں سفر کر رہی ہوں، اور یہ بہتا ہوا تنکا ایک عجیب و غریب کشتی ہے۔ دوسرے مکھیوں کے مقابلے میں اسے اپنے دل سے ایک خاص برتری کا احساس ہوا، اور یہ لطف اس سے پہلے کبھی نہ پایا تھا۔ بس اس کے خیال میں یہ بات آئی کہ میں دوسری مکھیوں پر اپنی فوقیت اور بلندی کا اعلان کروں۔ چنانچہ مکی نے کہا، میں نے دریا اور کشتی رانی کا فن سیکھا ہے، اور اس فکر میں ایک مدت صرف کی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکی جس حماقت میں گرفتار تھی، اسی طرح ہمارے علاقۂ زمانہ اپنے وہموں، باطل خیالات اور نظریات کا نام تحقیق رکھے ہوئے ہیں۔ وہ وحی الہی کے آفتاب سے استفادہ کرنے میں اپنی توہین سمجھتے ہیں، اور جس طرح چمگادڑ سورج سے آراز کرتے ہوئے الٹا لٹکنے کو کمال سمجھتی ہے، اسی طرح یہ لوگ خیال فاسدہ کی طریقوں میں الٹے لٹکنے کو کمال انسانیت تصور کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں قرآن و سنت اور حضرات اسلاف اور بزرگان دین کے راستے سے ہٹ کر خود ہی حق کا راستہ پالوں گا اور محق بن جاؤں گا، تو یہ اس کا وہم اور خام خیالی ہے۔ اس طرح وہ ساری زندگی خوش فہمی میں مبتلا رہے گا، مگر کبھی منزل مقصود یعنی رضائے الہی کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا فرماتے ہیں کہ مکی جس حماقت میں گرفتار تھی، اس طرح ہمارے علاقۂ زمانہ اپنے وہم و باطل خیالات اور نظریات کا نام تحقیق رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس پورے واقعے سے آپ کو، مجھے امید ہے کہ ایک خوبصورت سبق ملا ہوگا، اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ ہم اس طرح کے اسلامی کنٹینٹ آپ کے پاس لے کر آتے رہیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔